کار ہے، تمہارا تخلیق کرنے والا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اور کیسے بنایا، کن چیزوں سے بنایا، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک جان سے بنایا ہے، تمہارا وجود ایک جان سے ہے، اس رب نے تمہیں بنایا۔ جب کائنات کچھ بھی نہیں تھی، انسان وجود میں نہیں آیا تھا، انسانوں کو وجود میں لانے والا وہ رب العالمین ہے، جس نے اپنے کلام پاک میں اعلان کیا، آج کا ہر ایک مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے زبان پر جو الفاظ آتے ہیں، جسے انیواری کیا گیا، جسے ضروری کہا گیا کہ اے مسلمانوں تمہاری نماز نہیں ہوگی، تمہاری نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ تم ان الفاظ کو نہ دہراؤ، یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھو، تمہاری نماز مکمل نہیں ہے، تاکہ تمہارے ذہن و دماغ میں، تمہارے دل و دماغ میں، تمہارے قلب و جگر میں یہ بات ہمیشہ قائم رہے، اس بات کو ہمیشہ تم اپنے خیالوں میں گھماتے رہو، تمہارے دلوں میں یہ بات گردش کرتی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان کا تمام طرح کی تعریفیں، سمست پرشنسا کے یوگ، تمام طرح کی تعریف کے لائق وہ رب العالمین ہے جو کل جہان کا پالنہار ہے۔ تم اپنے روزی کماتے ہو، تمہاری طاقت نہیں ہے، تمہاری قوت نہیں ہے، تمہاری صلاحیت نہیں ہے، تمہیں روزی وہ رب العالمین دیتا ہے، وہ رزاق ہے جس نے اعلان کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، جتنے جان والے ہیں، جن کو روزی چاہیے ان کو روزی وہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور رب ایسے عطا نہیں کرتا غصہ کر کے، جلال میں آ کر کے عطا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ بڑا دیاوان ہے، اطیت کرپاشیل ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ آپ کو عطا کرتا ہے، اس کی عطا کو یاد رکھنا ہے، اس کی طاقت کو یاد رکھنا ہے، اس کے کرم کو یاد رکھنا ہے، اس کے رحم کو یاد رکھنا ہے، اس کے رحیمی کو یاد رکھنا ہے، اس رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس لیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا، ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم بیدار ہوئے ہیں اور ہمارے گھروں میں دین کی کچھ بوباش تو آئی ہے، ورنہ ان بوڑھوں سے پوچھئے ہماری جہالت کا حال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہم اس لیے تھالی بجاتے تھے کہ وہ بچے بہرے نہ رہیں، اور کئی زمانے تک ہمارے گھروں میں تھالیاں بجائی جاتی رہی ہیں۔ یہ بڑے لوگ گواہی دیں گے کہ ایسا ہوتا تھا۔ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس اندھیرے سے اجالے کی طرف لایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جو طریقہ محمدی ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، جو صحیح قرآن کا طریقہ ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقوں کو اپنایا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے ہر ایک رسم کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اور ان طریقوں کو جس میں نورانیت نہیں ہے، جس میں روحانیت نہیں ہے، جس میں منحوسیت ہے، جس میں روحانیت نہیں ہے، جس میں شیطان شامل ہے، وہ شیطنت اس کے اندر ہے، ان رسموں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں بجائے اس کے کہ اسلامی طریقے کو رواج دیتے، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں، ایک کان میں اذان کہو، دوسرے کان میں اقامت کہو، اس بچے کی تہنیک کرواؤ۔ تہنیک یہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، یاد رکھیے سنت طریقہ۔ بچہ جب پیدا ہو تو آپ اپنے علاقے کے امام صاحب کو، نمازی صاحب کو، کوئی حاجی صاحب ہیں تقویٰ طہارت والے ہیں تو ان کو چھہارا، کھجور ہلکا چبا کر کے وہ اس بچے کے منہ میں ڈالیں، یہ سنت ہے، اور اس سے اس کے اندر وہ برکت چلی جاتی ہے۔ پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کے کان میں اذان دو، اس کے دوسرے کان میں اقامت کہو، 7 دن کا بچہ ہو جائے، میری ماں بہنوں سنو، تم پیروں کو نہ رنگو، لالی نہ لگاؤ اور اس موقع پر چھٹیائی کا رسم نہ کرو۔ تمہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو۔ تمہیں اگر گنجائش ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو 7ویں دن عقیقہ کرو، اچھا نام رکھو، ببلو، ڈبلو، ٹنکو، پپو، اس طرح کے نام نہ رکھو۔ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، حدیث میں ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جس نام سے پہلے عبد ہو یا جس نام سے پہلے محمد ہو، احمد رکھا جائے، محمد رکھا جائے۔ بیٹی اگر ہے اس کا نام خدیجہ رکھیے، عائشہ رکھیے، ام حبیبہ رکھیے، اور بھی اسلامی نام ہے، یہ نام رکھے جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ نام سب کے سب اولڈ ماڈل ہو گئے۔ آج کل ٹی وی پر سیریل آتا ہے، موبائل میں سیریل آتا ہے، مولانا صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں معنی پوچھنے کے لیے، بتائیے، ایک صاحب آئے مجھ سے پوچھنے کے لیے اسما کا معنی بتا دیجئے۔ خدا جانے کون سی بلا ہے، کہاں سے سن کر کے آئے ہو بھائی؟ تو بولے ہم نے ٹی وی میں دیکھا، وہاں ایک لڑکی کا نام اسما تھا۔ اللہ کی پناہ، تمہیں قرآن میں نام نظر نہیں آیا؟ نام رکھنے کی ضرورت ہو تو امام صاحب سے پوچھو، مولانا صاحب سے پوچھو، ورنہ انجام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک صاحب نے نام رکھا اپنے بیٹے کا کذاب۔ ان پڑھ آدمی تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس کو نام رکھنا چاہیے مولانا صاحب سے کہ آپ کے گھر والے ڈیسائیڈ کریں گے کہ نام کیا رکھنا ہے۔ اب نام رکھ لیا کذاب، بیٹا جوان ہو گیا تو پوچھا کہ بھئی یہ نام تم نے کیوں رکھا ہے؟ بولا قرآن میں دیکھے، قرآن میں دیکھ کر کے رکھے کذاب۔ اب پوچھئے کذاب کا معنی کیا ہوتا ہے علماء کرام سے؟ کذاب کا معنی جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کو کاذب کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں۔ تو نام رکھنے سے پہلے امام صاحب سے پوچھئے، مولانا صاحب سے پوچھئے، یہ بتائیں گے آپ کو نام کا معنی۔ ٹی وی میں دیکھ کر نام مت رکھیے یا خود ڈیسائیڈ مت کیجئے، ورنہ یہی حال ہو جائے گا کہ آپ نام تو دیکھ کر کے رکھے لیکن اس نام کا معنی غلط ہو گیا۔ صحیح نام رکھیے، اچھا نام رکھیے۔ اگر گنجائش ہے 7ویں دن عقیقہ کرائیے۔ آپ کا بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کیا بلوایا جائے، کیا کہا جائے؟ ہم لوگ سب سے پہلے، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، گیم کا نام بچوں کو یاد کرواتے ہیں یا خود یاد کر لیتے ہیں۔ ہم نے اتنا پلایا گھروں کے اندر کہ ہمارے بچے گیم تو جانتے ہیں، خدا کا نام نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ جب بولنے لگے تو اسے کلمہ پڑھواؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہواؤ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھواؤ، اس کے ذہن و دماغ میں، اس کی زبان پر، اس کے دل و دماغ میں خدا کی وحدانیت کو بٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو بتاؤ، اللہ کی ربوبیت کو بتاؤ۔ یہ بچہ توحید والا بنے گا، یہ توحید کا سپاہی بنے گا۔ اور اگر یہ نام نہ رکھے گئے، اسے توحید نہ سکھائی گئی، یہ بچپنے سے ہم نے بچہ سمجھ کر اگنور کر دیا، تو یاد رکھیے یہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچوں کا ایمان، آپ کا بچہ ابھی 3 سال کا، زبان تو اتنی ہے، آواز نہیں نکلتی، لیکن ہمیں تو دنیا کی دوڑ میں شامل ہونا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں بھیجتے ہیں اور ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو 8 گھنٹے تک ایسے ماحول میں رکھتے ہیں جس ماحول میں کفر ہے،
جس ماحول میں شرک ہے، جس ماحول میں لا دینیت ہے، جو ماحول اسلام کے خلاف تیار کیا جاتا ہے، اس ماحول میں میرا یہ معصوم اس کے دماغ پر جو چیزیں چھپ رہی ہے، جو چیزیں اس کے دماغ میں پرنٹ ہو رہی ہے، وہ کفر ہے، وہ الحاد ہے، وہ بت پرستی ہے، وہ شرک ہے۔ اس لیے مسلمانوں آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیے، آپ کانوینٹ میں نہ پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلائیے، اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے۔ مولوی کی کیا مجال ہے کہ وہ تمہیں روک دے؟ نہیں، آپ کو روکنے کو نہیں کہا جاتا۔ آپ اپنے ماحول کو پاکیزہ بنا دیجئے، آپ اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنا دیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو دیندارانہ بنا دیجئے، یہ بچہ آپ کا دیندار بنے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ اذان کی نعمت سے نوازا۔ یہ اذان ہم آپ دیتے ہیں مسجدوں سے، جس اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، اس اذان میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ دنیا کے لوگوں کو اور بستی والوں کو، محلے والوں کو اذان کیا پیغام دیتی ہے۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا تحفہ عطا کیے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تفصیل ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں، مختلف تدبیریں ہیں۔ مشورہ آ رہا ہے آگ جلا دی جائے، نگارہ بجا دیا جائے، اور کیا کیا طریقے ہیں۔ لیکن ایک صحابی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے یہ کلمات کہنے شروع کیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے اذان مقرر کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس کلمات نے دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آج مسلمان بھی اور دنیا کے دوسرے لوگ ان کلمات کو اگر سمجھ جائیں، جان جائیں تو انقلاب آ سکتا ہے، لیکن ہمیں ہی نہیں معلوم ہے، ہم ہی نہیں جانتے ہیں، تو دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے؟ کہتے ہیں مؤذن کیا پکارتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ باقی دنیا کے تمام لوگ، تمام کے تمام لوگ، چاہے وقت کا حاکم ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو یا فقیر ہو، بہت بڑا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جج ہو، بیرسٹر ہو، یہ سب کے سب چھوٹے ہیں۔ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے۔ یہ مؤذن مسجد کے میناروں سے آواز بلند کرتا ہے، اور ہمارے یہاں ہم سب کا حال کیا ہے؟ ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہماری ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ اذان کی آواز آتی تھی، الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں، لیکن مؤذن کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جب اذان کی صدا آتی ہے تو ایمان والوں کا دل تڑپ اٹھتا، کلیجے کانپ اٹھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایک مومن بے چین ہو جاتا، بیاکل ہو جاتا۔ لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹال دیتے ہیں اور ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب بھی نہیں جانتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو گیا، ہم اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اب بڑے کے طرف سے جب آواز آ جائے تو چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کی آواز پر لبیک کہنی چاہیے۔ یہ اذان کی بات ہے۔ ایک منتر میں نے آپ کو سنایا تھا، یہ منتر ہے، یہ بھی اذان کا ایک ترجمہ ہے۔ اوم پورنمدہ پورنمدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ یہ لوگوں کو بچایا جائے، سنسار میں بسنے والے دھارمک لوگوں کو بچائیے،
سارے جہان کا مالک ایک ہے، کائنات کا پالنہار ایک ہے، کائنات کو بنانے والا ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ ایکم برہم جوتیے ناستے نینا ناستے کنچنا، کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ اس لیے سنسار کے لوگوں اس ایک مالک کے سامنے جھکو، اس ایک مالک کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو، وہی پوجا کے لائق ہے۔ اس رب نے ہمیں بتایا کہ تمہیں گواہی دینا ہے، تمہیں اس بات کی شہادت دینی ہے، اور شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی موقع پر موجود ہو۔ موقع پر موجود نہ ہوگا گواہی کیسے دے گا؟ لیکن مسلمان جو ایمان لایا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان ہم کن چیزوں پر لائے؟ یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں سنو، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اس بات کا اعلان مسجد کے میناروں سے، مسجد کے آذانوں میں یہ صدا بلند ہو رہی ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں لوگوں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اعلان تو ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر ایک موقع پر گرچہ جماعت ہے، بت کے آستینوں میں ہمیں ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ، ہم ہر موقع پر اس بات کی گواہی دیں۔ تو اذان کی صدا سمجھ میں آ گئی ہو تو صبح سے ہماری مسجدوں میں وہی جمن جمراتی ہوں گے۔ بولیے نا، آپ بھی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، آج وہی جمن جمراتی جو کب تھے وہ آج بھی ہیں، تقریر ہو چاہے کچھ کرے، نہیں میرے بھائیوں اپنی زندگی کو تبدیل کی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہوا احساس اسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہماری زندگی کا یہ چراغ نہ جانے کب گل ہو جائے، ہمارا بلاوا کب آ جائے، ہمیں وہاں کیا کام آنے والا ہے۔ یہی مسجدوں کی آبادی، مسجدوں میں گئے گزارے ہوئے اوقات، مسجدوں کی نمازیں، یہی چیزیں کام آئیں گی۔ اور مسجدیں جب ہماری آباد ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی، ہماری زندگیاں آباد ہوں گی، ہماری بستیاں آباد ہوں گی۔ ورنہ سامان تو بہت ہوگا، ضرورت کی چیزیں تو بہت ہوں گی، کم لوگ کماتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، لیکن خوشحال تھے۔ آج ہر آدمی پیسہ رکھتا ہے، گاڑی موٹر کار ہے، مگر ہر آدمی بے چین ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، ہر آدمی بے چین ہے، کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو گئے لوگ لالچ میں، برباد ہو گئے لالچ میں، یہاں تک کہ قبر میں چلے گئے۔ ان کا من کبھی بھرا نہیں، بیاکولتا، بے چینی ان کے دلوں کے اندر تھی۔ اور چین کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان آئے گا اللہ کو یاد کرنے میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں اطمینان وہاں ہے۔ لیکن ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ ہم بیاکل اور بے چین ہو گئے ہیں۔ اس لیے مؤذن آپ کو بتا رہا ہے، نسخہ بتا رہا ہے، آپ کو
کامیابی کا سر دے رہا ہے، کامیابی کا آپ کے ہاتھ میں ایسا ایک سرا دے رہا ہے کہ آپ کو مؤذن بتا رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، اے لوگو آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح۔ یہ نماز کیا ہے؟ مسجد میں آنا کیا ہے؟ تمہیں سفلتا ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی، تم سفل ہوگے۔ اور عورتوں کو، ماں بہنوں کو، اس کو بھی آواز دی جا رہی ہے کہ آپ بھی نماز کی تیاری کریں، آپ کو بھی کامیابی چاہیے، آپ کو بھی سفلتا چاہیے، تو آپ کو کامیابی کہاں ملے گی؟ نماز میں ہے۔ سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، سر جھکا مالک سے ہو سرخرو، سر جھکا مالک سے ہو سرخرو۔ ہم کتنا نعرہ لگاتے ہیں محرم میں، ہائے حسین ہم نہ تھے اور کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، گئے ایک بار بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، کربلا کی تاریخ یاد کیجئے، امام حسین کے 72 جانثار کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ امام حسین نے خطبہ دیا، اور کیا خطبہ دیا؟ لوگوں یزیدیوں سنو سنو، میں اس زمین پر، آسمان کے نیچے، دھرتی کے اوپر تنہا وہ شخص ہوں جو محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ میرے لبوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لب لگا کر بوسہ دیا ہے۔ سنو، میں بے نمازی نہیں ہوں، زمین و آسمان گواہ ہے کہ میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ دشمن کے طرف سے وار ہے، 18 سال کا جوان خوبصورت بیٹا، جنت کی حوریں بھی جس پر رش کرتی ہے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ آپ کا حسین بھتیجا حضرت قاسم ابن حسن، یہ قاسم اتنا خوبصورت تھے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے یوسف علیہ السلام حسن میں بے مثال تھے، ویسے قاسم بن حسن، یہ امام حسن کے جوان لڑکے، 17 سال کی جوانی، اور دشمن کے طرف سے وار ہوا۔ آپ نے، حضرت قاسم نے ایسے دردناک انداز میں اپنے چچا کو پکارا۔ حضرت حسین، جب حضرت